ماہ رجب کے مہینے میں کسی بھی دن یہ 2 صدقے ضرور کر لینا، ورنہ زندگی بھر غریب رہو گے اور پچھتاؤ گے، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رجب کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا وہ دروازہ ہے جو رمضان سے پہلے کھل جاتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہی ہوں جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم محنت تو کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں لیکن قرض کا بوجھ نہیں اترتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے وہ طریقے چھوڑ دیے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائے۔ رجب کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی، صدقہ بھی کبھی رد نہیں ہوتا۔ ناظرین، بات شروع ہوتی ہے کہ ایک ایسے شخص سے جس کی زندگی دکھوں کا گھر بن چکی تھی۔ ناظرین، وہ شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ کے پاس چلا گیا کہ حضرت میں کیا کروں، میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں مایوسی۔ بزرگ نے اس کی طرف شفقت سے دیکھا، اس کا کندھا تھپ تھپایا اور فرمایا کہ مایوس وہ ہوتا ہے جس کا اللہ نہ ہو، تیرا تو رب وہ ہے جو پتھر میں پلنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ رجب کا مہینہ آ چکا ہے، اس میں 2 صدقے سفید رنگ کے صدقے توجہ کریں، سفید رنگ کے صدقے کے بڑے فیض و برکات ہیں، کیونکہ یہ 2 صدقے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور وہ آدمی حیران تو ہوا لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی یہ 2 صدقے ضرور دے گا۔ ناظرین، یہاں غور کریں کہ بزرگ نے اسے کوئی بہت مشکل وظیفہ نہیں بتایا بلکہ صدقے کی طرف راغب کیا۔ صدقہ دراصل اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور آنے والی بلاؤں کو راستہ بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس شخص نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان 2 صدقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا کہ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر جیسے چٹانوں کے پہاڑ۔ وہ اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ فرشتہ اس کے قریب آیا، اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمہارا گھر ہے لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے اس کے بدلے میں ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس خواب کا مطلب کتنا گہرا ہے۔ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو فرشتہ اس کے گرد، اس کے گھر کے گرد حفاظت کا حصار بنا لیتا ہے۔ یہ پتھر اور دیواریں دراصل ان گناہوں اور بلاؤں کے سامنے رکاوٹ ہیں جو اس کے گھر میں داخل ہونا چاہتی تھیں۔ صدقہ دینے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ کی پوری کائنات اس کی مددگار بن جاتی ہے۔ تو صدقے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال و دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سوچ ادھوری ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں، ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ کا محبوب بن سکتا؟ اللہ تو عدل کرنے والا ہے۔ اگر صدقہ صرف مال سے ہوتا تو امیر تو جنت خرید لیتے اور غریب پیچھے رہ جاتے، مگر اللہ نے صدقے کی ایسی رکھی ہے جن میں غریب اور امیر برابر ہیں۔ لیکن رجب کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لاتا ہے جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے صدقے
صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال و دولت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 2 ایسے صدقے دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ صدقے بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 2 صدقے کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی چاہا ہے کہ آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں، آپ کے دکھ غم کم ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے؟ تو جان لیجئے اس کا راز انہی 2 صدقوں میں چھپا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی میں تو مال و دولت کا صدقہ کیا ہی نہیں، لیکن وہ 2 صدقے جو ہر حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، وہی اصل کامیابی کی کنجی ہیں۔ یہ 2 صدقے اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے تو یقین جانیں کہ آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی قبر بھی نور سے بھر جائے گی، اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو جائے، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، گھر میں ترقی ہو۔ یاد رکھیے گا کہ جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ دینا شامل کرتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے کفر ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت، اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھولتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے روک دیتا ہے۔ خاص طور پر رجب کے مہینے میں جب یہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے۔ لیکن آج ہم جو 2 صدقے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اس لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر رجب کے مہینے میں کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہی وہ 2 صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 2 صدقے ہیں؟ یہ صدقہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور خوشیوں سے بھرپور خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجب کا صدقہ آپ کے لیے رحمتوں کا ذریعہ بنے، رحمتوں کا خزانہ لے کر آئے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کیجیے۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ اللہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ دراصل معافی اور درگزر کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک انسان نہیں تھے بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قربت عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم اور بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے تو سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی رویہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ صفات میں شامل ہے۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ رجب کا مہینہ اسی بات کا
پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دیں۔ اب ماہ رجب کے مہینے میں جو 3 سفید چیزوں کا آپ نے صدقہ کرنا ہے، اس میں سفید چاول، انڈا بھی ہو سکتا ہے، آٹا ہو سکتا ہے، چینی ہو سکتی ہے، سفید رنگ کی مرغی ہو سکتی ہے۔ اب ان ساری چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ سفید مرغی کا کر دیں، چاولوں کا کر دیں، انڈے کا کر دیں، آٹے کا کر دیں، چینی کا کر دیں۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے، کتنا لیں گے صدقے کی نیت سے، یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی۔ صدقے کا طریقہ یہ ہے کہ ماہ رجب کا پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے۔ پورے مہینے میں جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جتنی جلدی ماہ رجب کے مہینے میں آپ اس صدقے کو کر لیں گے، یہ صدقہ جس مقصد کی نیت سے کریں گے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ماہ رجب رب کعبہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مانگا 1,70,00,000 بن کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اب صدقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ انڈے کا صدقہ کریں گے تو آپ نے 3 انڈوں کا صدقہ کرنا ہے۔ 3 انڈے سفید رنگ کے ہوں۔ اگر آپ چاول کا صدقہ کریں گے ایک مٹھی چاول کم از کم لینے ہیں، یعنی کم از کم 1 مٹھی چاول کا صدقہ کرنا ہے۔ اگر آپ آٹا لیں گے تو آٹے کو بھی 1 مٹھی کے برابر لینا ہے۔ چینی لیں گے تو چینی کو بھی آپ نے 1 مٹھی کے برابر لینا ہے۔ یہ صدقہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ دیکھیے، صدقہ آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں، لیکن ماہ رجب میں صدقے پر یہ خاص ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کی ایک آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد صدقے کی تاثیر اور طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسے ماہ رجب کا سفید صدقہ کہا جاتا ہے، اور یہ صدقہ کرنے والے پر اللہ اتنی آسانیاں پیدا فرماتا ہے کہ اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو بیٹی صدقہ کرے، بیٹی کے رشتے میں جتنے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ مقروض ہیں، بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو قرض سے نجات کے لیے آپ صدقہ کر دیں، آپ کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کئی سالوں سے ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، رکے ہوئے کام کو چلانے کے لیے آپ صدقہ کریں۔ اگر آپ کے راستے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہے، کاروبار اچانک بند ہو چکا ہے، ناکامی ہے، ہر قدم پر بے بسی ہے، بے سکونی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رجب کے مہینے کا یہ صدقہ لازمی کریں۔ اور یہ صدقہ غریب سے غریب بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ایک صدقہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک نیکی کا صدقہ 70 گنا بڑھتا ہے، تو صدقہ کرنے سے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ وہ جب صدقہ کرتے تو اپنے مقصد کو لے کر بیٹھتے، اپنی حاجت کو لے کر بیٹھتے کہ صدقے سے میرے اس مسئلے کا حل ہو جائے، اس پریشانی کا حل ہو جائے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ 1 انڈے کا صدقہ کر دیں، آپ چینی کا صدقہ کر دیں، لیکن ہمیں وہ نتائج کیوں نہیں ملتے جو اللہ والوں کو صدقے کے ملا کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ 3 راز نہیں بتائے جاتے۔ ایک راز میں نے آپ کو بتا دیا، 2 راز میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن جو تیسرا راز ہے اسے جاننے کے بعد یقین جانے ہو سکتا ہے کہ آپ پچھتائیں کہ کاش ماہ رجب کا یہ صدقہ میں نے پہلے کیا ہوتا تو آج میں پچھتاتا نہ۔ لیکن آج وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ جو ماہ رجب کے مہینے میں ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہا ہے، کیونکہ جو لوگ اس ویڈیو کو چھوڑ چکے ہیں وہ اپنی کامیابی کے دروازے بند کر چکے ہیں۔ ماہ رجب کے مہینے میں نیت کرنے کے بعد آپ نے وہ صدقے، جیسا کہ آپ چاول ہیں، چینی ہے، سفید مرغی ہے،
انڈا ہے، آٹا ہے، جو بھی آپ صدقہ لے کر بیٹھے ہیں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور اس پر ایک اسم مبارک پڑھیں۔ یہ اسم مبارک اسم اعظم بھی ہے، یہ اللہ کے فرشتوں کے پروں پر لکھا ہوا ہے، اور اللہ کو یہ اسم مبارک اتنا پسند ہے جسے اللہ الصمد کہا جاتا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور صدقے کی نیت سے اللہ الصمد کو پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آتا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے رزق اور دولت عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کی نیت کر کے پڑھیں۔ بے اولاد ہیں، اولاد کی نیت کر کے پڑھیں۔ مقروض ہیں، قرض سے نجات کی نیت کر کے پڑھیں۔ آپ کسی بھی بے بسی میں ہیں، مجبوری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، صدقہ ایک ایسی با کمال چیز ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، آپ مجبور ہو چکے ہیں، کسی دعا کا، کسی وظیفے کا فائدہ تک نہیں ہو رہا، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رجب کے مہینے میں آپ جو بھی کرتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن ماہ رجب کے مہینے میں یہ سفید چیزوں کا صدقہ لازمی کریں۔ یہ صدقہ آپ کو آپ کی نسلوں کو آباد فرمائے گا۔ اس اسم مبارک کو جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور یہ صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ ایک ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے کامیابی آ جاتی ہے۔ ایک ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں خوشخبری آ جاتی ہے، یعنی کہ یہ صدقہ ماہ رجب کے مہینے میں کرنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ صبح یہ صدقہ کرتے ہیں، شام مغرب سے پہلے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ ظہر کے بعد صدقہ کرتے ہیں، شام مغرب سے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ عصر کے بعد صدقہ کرتے ہیں، مغرب سے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ صدقہ، یہ اسم مبارک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگے۔ اس اسم مبارک کو آپ نے 70 بار پڑھ کر صدقے پر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے جس سے پڑھنے والے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، ماہ رجب کے مہینے میں یہ 3 اعمال صدقے پر پڑھتے ساتھ ہی کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے، مگر اللہ توفیق دے تو آپ گناہ کرتے ہیں، اللہ توفیق نہ دے تو آپ گناہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ صدقہ جس سے آج 1 نہیں 2 نہیں 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس پر یہ آیت مقدسہ پڑھنے والے پر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے ندامت کے ساتھ۔ دیکھیے بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ یہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے غربت آتی ہے، تنگ دستیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے اللہ آپ کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، آپ پر مشکلات کو کھول دیتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ اور جو انسان صدقہ کرتا ہے اور ساتھ اس آیت مقدسہ کو پڑھ لیتا ہے، جو طریقہ جو ترتیب بتا رہی ہوں اسی طریقے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اگر کمی پیشی کریں گے تو وظیفے کی
تاثیر، اس صدقے کی تاثیر ختم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس آیت مقدسہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کا گناہ کسی بندے کے پاس پکڑا جاتا ہے، ہم روتے ہیں، پیروں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے، ہم گناہوں کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ تو جب اللہ کے سامنے ہمارے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے، کیا اللہ کے سامنے کبھی رو کر توبہ کی ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کبھی مانگا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ ماہ رجب کے مہینے میں اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہوئے نیت کریں کہ مالک، آج اگر یہ غربت، یہ مصیبتیں، تنگ دستیاں، یہ پریشانیاں میرے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہیں، تو میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائیں۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ اس عمل کی کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ان رازوں پر عمل کریں۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں دعائیں دیں گے کہ واقعی آپ نے وظیفہ بتایا ہے اور وہ راز بتائے ہیں جن پر اللہ والوں نے عمل کیا اور آج ہم نے بھی عمل کیا اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ تیسرا راز جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ جب آپ صدقے پر یہ ذکر، یہ تسبیحات یا اعمال، یہ آیت مقدسہ پڑھ رہے ہوں، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی توجہ رب کی رحمت کی طرف ہو۔ جب آپ توجہ کے ساتھ اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آپ پر چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ آپ کو اتنا نوازتا ہے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اب آپ نے 33 بار اس آیت مقدسہ کو پڑھ کر رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک قرآنی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو قرآنی سورت میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن ترتیب یہی رکھنی ہے جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر شے بنائی، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سورہ مبارکہ تب نازل فرمائی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، لوگ آپ کو طعنے کستے تھے، برا بھلا کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ قرآنی سورت عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر نہیں، خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ صدقے پر میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا فرض ہے، کیونکہ اگر آپ صدقے پر اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھتے تو یقین جانیں کہ آپ کو صدقے کا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم سب سے زیادہ پریشان، ہر کوئی پریشان ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے حاسدین ہیں، آپ سے حسد کرنے والے ہیں، آپ پر نظر بد، جادو جنات کا وار کرنے والے ہیں، آپ کی کامیابیوں کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی خوشیوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ تو جب تک آپ دشمن سے اپنی حفاظت نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ تو دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے، دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آپ نے صدقے پر اس ایک قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے جس میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ سفید صدقہ ماہ رجب کے مہینے میں اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے جتنی بار یہ آیت مقدسہ پڑھی ہے
اتنی بار ہی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اور سفید رنگ کا جو صدقہ ہے وہ چینی ہے، آٹا ہے، چاول ہے، انڈا ہے، کوئی بھی چیز ہے، جو بھی آپ صدقہ کرنا چاہیں اس پر پھونک مارنی ہے۔ اب یہاں تک آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کی کامیابی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں گے تو آپ نے صدقے کو کسی غریب کو، فقیر کو، یتیم کو دینا ہے اور بتا کر دینا ہے کہ یہ صدقے کی نیت سے ہے۔ اگر آپ صدقہ لینا چاہتے ہیں تو بتائیں، اگر وہ صدقہ لیتا ہے تو ٹھیک، اور کوشش کریں کہ کسی ایسے بندے کو دیں جو اس کو کھائے۔ بعض اوقات ان چیزوں کو اکٹھا کر کے لوگ آگے بیچ دیتے ہیں، اس لیے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا تو پھر آپ نے اس صدقے کو اپنی چھت پر یا کسی درخت کے سائے میں پھیلانا ہے جہاں چرند پرند حشرات اس صدقے کو کھا جائیں، اس چیز کو کھا جائیں۔ یہ ماہ رجب کے مہینے میں جتنی جلدی آپ کر لیں گے، شب معراج سے پہلے، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اب آپ نے آخر میں تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے اور یا حفیظو یا سلام 7 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے جتنا شروع میں پڑھا۔ یہ پورے سال کے لیے حفاظت، تنگ دستی سے نجات، قرض سے نجات، ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے۔